السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات سامعین اور ناظرین، اس سے ماقبل والے ویڈیوز میں ہم نے کئی پارٹ میں ویڈیوز بنائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور شہدائے کربلا کی شہادت کے واقعات کا ذکر کیا گیا، اور آج میں جو اس ویڈیو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان شہادتوں کے ساتھ ساتھ شہدائے کربلا کے جتنے بھی ساتھی تھے، سبوں کو جن جن لوگوں نے قتل کیا، ان لوگوں کو اور ان لوگوں کا بدلہ کس طریقے سے چن چن کر لیا گیا، اس کا واقعہ اور اس کا داستان میں آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا جا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو کس طریقے سے چن چن کر ایک ایک لوگوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا اور بدلہ لیا گیا۔ ناظرین، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر سود کا کاروبار کرتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کو ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس شخص کو جو اللہ کے ولیوں کو ستاتے ہیں اور جو لوگ سود کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ان کو دنیا ہی پر سخت سخت عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے اور عذاب دیتا ہے۔ تو اللہ کے ولی، کیا کہنا، ولیوں کے ولی اور نواسۂ رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا اور ان کے بدلے کا کیا کہنا؟ تو وہ کیسے بچ سکتے تھے، عذاب الہی سے کیسے بچ سکتے تھے اور ان کو کیسے چھٹکارا مل سکتا تھا؟ لہٰذا میں اس واقعے کے اندر، اس ویڈیو کے اندر، ان شہیدوں کو جن لوگوں نے قتل کیا، کربلا کے شہداؤں کو جن لوگوں نے قتل کیا، بے رحمی سے قتل کیا، ان لوگوں کو کیسے چن چن کر ایک ایک کر کے بدلہ لیا گیا اور قتل کیا گیا، ان کا واقعہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ اس سے پہلے میں یہ باتیں بتائی گئی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں جب پیاس کی شدت سے پانی پینے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شخص آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رخسار مبارک پر تیر چلائی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے گال سے، رخسار سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ تو اس وقت نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ ایزدی میں اس شخص کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں نے شہدائے کربلا کے اندر مظلوموں پر ظلم ڈھا رہے تھے اور ایک ایک کر کے قتل کر رہے تھے، بد دعا فرمائی تھی اور فرمایا تھا جس وقت رخسار مبارک پر تیر گھس گئی تھی اور اس پیاس کی شدت میں پیاس بجھانے کے لیے پانی پینے جا رہے تھے، تو اس وقت جب وہ تیر چبھ گئی تھی اور خون کے فوارے نکلنے لگے تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طریقے سے بد دعا فرمائی تھی۔ فرمایا تھا، یا اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر اور نواسۂ رسول کو جس طریقے سے انہوں نے ظلم کیا ہے اور جس طریقے سے ان لوگوں نے تیر چلائی ہے، اس پیاس کی شدت میں، اے پروردگار عالم، ان لوگوں کو چن چن کر ان لوگوں کا بدلہ لینا اور ان لوگوں کو ایک ایک کر کے قتل کرنا اور ایک آدمی بھی نہ چھوٹے۔
یہ بد دعا فرمائی تھی۔ میرے بھائی، یہ دعا فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 اشخاص کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ ایک روزے دار کی دعا، ایک روزے دار کی دعا، اور ایک مظلوم کی دعا، اور ایک عادل بادشاہ کی دعا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظلوم کے شکل میں اس وقت تھے اور بد دعا فرمائی تھی۔ میرے بھائی، امام زہری رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں جنہوں نے شہدائے کربلا کو قتل کیا تھا، ان میں سے کوئی بھی اشخاص، ایک بھی شخص نہیں بچا۔ ان لوگوں کو ایک ایک کر کے قتل کیا گیا، اور کسی کو تو جسم کے ٹکڑے کر کے کتوں کے حوالے کر دیا گیا، کسی کو تو کسی کے مردے کو، کسی کے لاش کو جلا دیا گیا، تو کسی کا چہرہ کالا کر دیا گیا، تو کسی کا چہرہ مسخ کر دیا گیا، تو کوئی آنت اور اتڑی کے مرض میں مبتلا ہو گیا، کوئی گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ یعنی ایک ایک شخص جو قاتل تھے شہدائے کربلا کے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل تھے، ان کو ایک ایک کر کے چون چون کر بدلہ لیا گیا۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک ایک کر کے واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ ان میں ایک شخص، بوڑھا شخص تھا، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں، ان کو قتل کرنے میں مقام کربلا کے اندر موجود تھا، اور سعد ابن عمر ابن سعد کے لشکر میں تھا، اور یزید کی طرف سے تھا، اور ابن زیاد کی طرف سے تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں پیش تھا اور ان کو قتل کرنے میں۔ تو وہ بوڑھا شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں امام زہری رحمت اللہ علیہ، کہ وہ شخص، بوڑھا آدمی، شہادت کے واقعہ کے چند سال کے بعد ان کی بینائی ختم ہو گئی، سلب ہو گئی، اور وہ اندھا ہو گیا۔ تو ان کے ارد گرد کے لوگ، عزیز و اقارب، قرب و جوارح کے رہنے والے لوگ، رشتہ مند پوچھنے لگے کہ تم بتاؤ کہ کل پرسوں تک تو تم ٹھیک تھے، بالکل صحیح سلامت تھے، لیکن اچانک تمہارے آنکھ کی بینائی کیسے سلب ہو گئی اور تم اندھا کیسے ہو گیا؟ تو وہ شخص بتانے لگا واقعہ کہ جب سے میں کربلا کے واقعہ میں اور کربلا کے شہیدوں کو قتل کرنے میں پیش تھا، اس کے بعد ہم نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب یہ دیکھا کہ میں جب سویا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک چمڑے کا فرش بچھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور اس چمڑے کے فرش جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پھیلایا ہوا ہے، اس چمڑے کے فرش کے اوپر، جس چمڑے کے فرش پر لاشیں رکھی جاتی تھیں، 10 لاش رکھے ہوئے ہیں، 10 لاش رکھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا اور سختی اور روب کے ساتھ ڈانٹا، اور ایک سرما دانی کی سلائی لی، اور سلائی لینے کے بعد اس سرمدانی کی سلائی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون لگایا اور میرے دونوں آنکھوں میں لگا دیا۔ بل لگانا تھا کہ ہماری نیند کھل گئی، اور جب میری نیند کھلی، جب میں بیدار ہو گیا، جگ گیا، تو میں اپنے آپ کو اندھا اور سور پایا، ہماری بینائی ختم ہو گئی، میں اندھا ہو گیا اور ہماری بینائی سلب ہو گئی۔ یہ ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ
اور شہدائے کربلا کے قاتلوں کا انجام۔ اسی طریقے سے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جس شخص کے سلسلے میں کہا گیا کہ مقام کربلا کے اندر جو شخص کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گردن اپنے گھوڑے کے گردن میں باندھ کر لے جا رہا تھا اور لٹکائے ہوئے لے کے جا رہا تھا، اس شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کا چہرہ کالا ہو گیا، وہ چہرہ کالا ہو گیا۔ یہ کربلا کے واقعات کے چند دنوں کے بعد تو ان کے ارد گرد کے لوگوں نے پوچھا، کوشچن کیا، پرشن کیا، سوال کیا کہ بتائیے، اور وہ شخص جو گھوڑے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر مبارک کو ان کے گردن پر، گھوڑے کے گردن پر لٹکا کر جا رہا تھا ابن زیاد کے پاس، تو وہ شخص اس وقت اور اس مقام کا سب سے خوبصورت آدمی تھا۔ تو ہوا یہ کہ جب اس کا چہرہ بالکل سیاہی پڑ گئی چہرے کے اندر اور وہ کالا ہو گیا، تو اس شخص سے لوگوں نے پوچھا کہ کچھ دنوں قبل تم تو ٹھیک ٹھاک تھے، اب تمہارا جو ہے چہرہ بالکل کالا اور سیاہ کیوں ہو گیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ جب سے میں اس شہادت کے بعد رات میں سوتا ہوں تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ دو شخص ہمارے دونوں بازو کو پکڑتے ہیں اور دہکتے ہوئے آگ اور شعلوں میں مجھے ڈال دیتے ہیں۔ جب میں آگ اور شعلوں میں چلا جاتا ہوں، دونوں بازو کو پکڑ کر وہ لوگ ڈال دیتے ہیں، تو میں جس کی وجہ سے جھلس جاتا ہوں، اور جھلسنے کی وجہ سے میری نیند ٹوٹ جاتی ہے، اور جب میری نیند ٹوٹ جاتی ہے تو پھر میں جگ جاتا ہوں، پھر میں سوتا ہوں، پھر ایسا ہی واقعہ پیش آتا ہے کہ دو شخص ایک دونوں بازو کو پکڑ کر کے دہکتے ہوئے شعلے اور آگ کے اندر لے جاتے ہیں، اور میں اس آگ میں جانے کی وجہ سے بالکل جھلس جاتا ہوں، اور جھلسنے کی وجہ سے اس تپش اور تڑپ اور لہر کی وجہ سے میری نیند ٹوٹ جاتی ہے اور میں بیدار ہو جاتا ہوں، اور میری خواب ٹوٹ جاتی ہے اور میں نیند سے بیزار ہو جاتا ہوں، پھر سوتا ہوں، پھر یہی عالم ہوتا ہے، پھر سوتا ہوں، پھر میرا عالم یہی ہوتا ہے۔ جب سے یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، اس کے چند دنوں کے بعد ایسا واقعہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میرا چہرہ کالا ہو گیا ہے۔ یہ ہے شہدائے کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا عذاب اور ان کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دینا شروع کر دیا تھا، چن چن کر لیا، اور مرنے کے بعد تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا۔ اسی طریقے سے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، واقعہ نقل یہ کرتے ہیں، حضرات میں بتانا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر کہ اس واقعہ کربلا کے اندر شہیدوں کے ساتھ اور حضرت حسین کے ساتھ اس طریقے سے برائی کرنے والے اور ظلم کرنے والے اور غضب ڈھانے والے اور شہید کرنے والوں کو چن چن کر کیسے بدلہ لیا گیا، اس دنیا ہی کے اندر کس طریقے سے دردناک اور عبرتناک سزا دی گئی، اس کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، جس طریقے کے آپ جانتے ہیں کہ گاؤں کے اندر کہیں شادی ہوتی ہے یا دعوت ہوتی ہے تو لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، بات نکلتی ہے، طرح طرح کی باتیں نکلتی ہیں، کبھی وہاں کے واقعات تو کبھی وہاں کے واقعات، تو اس وقت بلکہ عالم اسلام کے تاریخ کے اندر شہادت کربلا سے بڑا کون سا واقعہ اور حادثہ ہو سکتا ہے؟ تو کربلا کے واقعہ کے بعد ایک دعوت کے اندر لوگ شریک ہوئے تو وہاں باتیں نکلی کہ بھائی جب سے یہ واقعہ کا کربلا کا واقعہ پیش ہوا ہے، ان کے اندر جتنے بھی ظلم کرنے والے اور ظلم ڈھانے والے لوگ ہیں وہ کافی پریشان ہیں اور وہ طرح طرح کے مرض میں مبتلا ہیں اور پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، اس طریقے سے لگتا ہے کہ ان پر کچھ عذاب آ رہا ہے۔ تو ایک شخص جو بوڑھا تھا وہاں بیٹھا ہوا تھا تو وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ ایسی بات کرتے ہو آپ، میں بھی تو اس جنگ میں شریک تھا ابن زیاد کی طرف سے، اور حضرت حسین اور شہدائے کربلا کے اوپر ظلم کرنے اور قتل کرنے میں بھی پیش تھا،
اور میں تو ہٹا کٹا ہوں, ہمارے اندر تو کوئی بات نہیں ہے, میں بالکل صحیح ہوں, آپ جو کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں کہہ رہے ہو, غلط کہہ رہے ہو. میرے بھائی جب وہ دعوت ختم ہوئی اور وہ شخص گھر گیا تو تواریخ کی کتابوں کے اندر یہ باتیں آتی ہیں کہ وہ شخص جب دعوت سے گھر گیا تو سونے وقت چراغ کو بجھانے گیا, چراغ کے نزدیک گیا, درست کا لفظ آتا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر. وہ بوڑھا شخص جو انکار کیا تھا ایسے ایسے واقعات کا, جب وہ گھر گیا اور سونے لگا تو اس چراغ کے نزدیک گیا درست کرنے کے لیے. درست کا لفظ فرمایا گیا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر. درست کرنے گیا, یا تو وہ چراغ کو کم کرنے گیا ہوگا, یا بجھانے گیا ہوگا, یا پھر کسی دوسری جگہ رکھنے گیا ہوگا. واقعہ یہ ہے کہ وہ شخص اس چراغ کے پاس یا تو بجھانے گل کرنے گیا ہوگا, یا کم کرنے, یا پھر سامنے سے ہٹانے کے لیے گیا ہوگا. واقعہ یہ ہوا کہ وہ شخص جل کر مر گیا. آگ اتنی سخت طور پر, اتنی سختی سے لپٹ کے ساتھ اس شخص پر لگی کہ وہ شخص جو ہے جل کر جھلس کر مر گیا. اور صبح میں لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس کی لاش بالکل راکھ کی طرح ہو گئی ہے اور وہ کوئلے کی طرح سیاہ اور کالا پڑا ہوا ہے. یہ ہے عذاب. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کس طریقے سے چن چن کر بدلا لیا. اور میرے محترم, فرمایا گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنے والے دنیا کے اندر کس طریقے سے شرمسار اور عذاب میں مبتلا ہو گئے. اور بہت سے واقعات ہیں جن کو میں بتاؤں گا ابھی اختصار کے ساتھ. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آنے والے اس اگلے ویڈیو میں حضرات سامعین میں یہ بتاؤں گا کہ یزید اور ان کے سپہ سالار اور ابن زیاد اور ان کے جو سپہ سالار فوجی تھے, جو چودھری اور کمانڈر اور فوج کے کمانڈر مانے جاتے تھے, ان کو کس دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا شہدائے کربلا کے بعد, واقعہ کے بعد. ان کو کس طریقے سے قتل کیا گیا. خود یزید کو کس طریقے سے بیماریوں نے گھیرا, اس کی آنت سڑ گئی, اتڑی ختم ہو گئی, وہ پانی پیتا تھا اور بے تاب ہوتا تھا اور بے قرار ہوتا تھا, اور کس طریقے سے پریشان حال تھا, اور آخر میں کس طریقے سے اس کی حکومت گئی, اور حکومت گانے کے بعد کون سا بادشاہ مسلط ہوا, اور یزید کی کیسے موت ہوئی. اسی طریقے سے سپہ سالاروں نے اور شہدائے کربلا پر ظلم ڈھانے والے جو بڑے بڑے رؤسا تھے, سردار تھے, سپہ سالار تھے, فوج کے کمانڈر تھے, ان کو کس طریقے سے قتل کیا گیا, عذاب آئی اللہ کی, اور ان کے جسم کو اور اس کے جسم کے اجزاء کو کس طریقے سے کتوں کے حوالہ کیا گیا, ان کے جو لاشوں کو کس طریقے سے جلایا گیا. یہ تمام واقعات اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں پیش کروں گا. لمبا اور طویل ہونے کی وجہ سے اختصار کے ساتھ میں اتنی باتوں تک ہی اپنی بات کو جو ہے محدود رکھتا ہوں. اور میرے سامعین میں بتا دوں کہ آپ کو یہ تمام واقعات, اس کے علاوہ بھی معاشرتی اور سماج میں ہونے والی جو چیزیں ہیں, کتاب و سنت کی روشنی میں بتائی جائیں گی. لیکن یہ باتیں آپ تک کیسے پہنچیں گی, اس کی ایک صورت ہے, اور ایک صورت ہے کہ آپ اگر الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل کے نئے ساتھی ہیں اور ابھی تک آپ نے لائک, شیئر یا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کریں. آنے والا جو ویڈیو اس کے بعد دوسرا پارٹ ہے, یزید کے اور ان کے جو معین تھے, مددگار تھے, ان کا کتنا برا حال ہوا, کس طریقے سے شہدائے کربلا کا چن چن کر بدلہ لیا گیا. میں آپ کو بہت ہی اختصار کے ساتھ, بہت ہی سمجھ اور انحصار کے ساتھ میں بتاؤں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اور اب مجھے دیجئے اگلے ویڈیو تک اجازت. اب دوسرے دن میں آپ کو ایک اور نیا ویڈیو جو ابھی ہم نے بتایا واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.